www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تسبوا اصحابی، کہ میرے جو صحابی ہیں، میرے جو ساتھی ہیں، ان کو برا بھلا مت کہو۔ گالی دینا بھی مطلب ہوتا ہے، برا بھلا کہنا بھی مطلب ہوتا ہے۔ تو گالی دینا تو زیادہ سخت چیز ہے، برا بھی مت کہو۔ ان کو برا کہنا یہ بھی گالی کی طرح ہی ہے۔ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، کہ اگر کوئی تم میں سے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، ما بلغ مد احدہم، تو صحابی کا کسی ایک صحابی نے جو ایک مد خرچ کیا ہے، تھوڑی سی گندم غلہ جو اس نے اخلاص کے ساتھ خرچ کی ہے اللہ کے راستے میں، اس تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اس کا مقابلہ بھی تمہارا اتنا بڑا خرچہ نہیں کر سکتا۔ ولا نصیفہ، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو بڑا مقام ہے صحابہ کا، بہت بڑا شرف ہے، مرتبہ ہے کہ برا بھی مت کہو۔ پچھلے ہفتے میں نہیں تھا، سفر میں تھا، انہی دنوں عمران خان کا بیان بھی تھا، اور اس میں صحابہ کے بارے میں گفتگو بھی نازیبا قسم کی گفتگو تھی، جس میں لوٹ مار کا لفظ تھا، مال غنیمت کے لیے غزوہ احد میں، اور غزوہ بدر کے بارے میں یہ تھا کہ کچھ لوگ آئے باقی ڈر گئے، الیاذ باللہ۔ تو اس وقت سے ہمارا دل چاہتا تھا کہ صحابہ تو ہمارے محسن ہیں، تو جو اس کی صحیح سزا ہے، اگر ہم وہ نہیں دے سکتے تو ان کے دفاع میں کچھ زبان تو ہلا سکتے ہیں ہم، ان کی صفائی میں۔ تو جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم پر قرضہ ہے ان کا، صحابہ کا، اپنی حد تک ان کا دفاع، ان کی پاکیزگی، ان کی صفائی، یہ بحیثیت مسلمان کے ہر ایک پر واجب اور لازم ہے۔ صحابہ پر کیچڑ اچھالنا آسان بات نہیں ہے، اپنا ایمان برباد کرنا ہے۔ سن 50 کی بات ہے، سن 50 ہجری کی، یہ دور ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جن صحابہ کو ڈرنے کا کہا، ان میں سے شاید بہت سے صحابہ اس وقت تک دنیا سے جا چکے ہوں، اور جن کا کہا کہ لوٹ مار میں لگ گئے، ان میں بھی کوئی ہوگا اس دور میں بہت سے دنیا سے جا چکے۔ تو بقول اس کے جو ڈرپھوک تھے اس وقت کے، یہ جو لوٹ مار کرنے والے
بقول اس کے اگر تھے تو سن 50 ہجری میں ان کا کیا درجہ تھا، کیا مرتبہ تھا. ایک واقعہ آتا ہے، افریقہ میں فوجیں گئیں اسلام کی فتوحات کرنے کے لیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، سمندر پار کر کے اسلامی فوجیں افریقہ میں داخل ہو چکی تھی. قروین ایک جگہ ہے مغربی افریقہ، اس پر حضرت عقبہ بن نافع الفہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کور کمانڈر مقرر کیا. وہ جرنیل تھے اس دستے کے اور انہیں روانہ کیا. وہاں انہوں نے کام کیا اور انہوں نے فتوحات کی، اور یہ شمال مغربی افریقہ یہ فتح کیا. سارا فتح کرتے چلے گئے. اور بربر قوم یہاں آباد تھی. بربر بڑی خطرناک قوم ہے، معمولی قوم نہیں. آج بھی ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے ڈرانے کے لیے اور گالی سمجھا جاتا ہے، اور کہتے ہیں انہوں نے بربریت کی، بربریت برپا کر دی. تو ان کی لوٹ مار، ان کے ظلم و ستم، ان کی قوت اور گرفت اتنی شدید تھی کہ آج 1400 سال بھی گزر گئے وہ زبانوں پر چلتا ہے بربریت. تو لوگ بربریت کا مطلب نہیں جانتے. اتنا چل گیا کہ بربریت کو ظلم سمجھتے ہیں، بس یہ بڑا ظلم. مصداق اس کا کیا ہے یہ بھی نہیں پتا اکثر. یہ بربر قوم وہاں رہتی تھی، بڑے سخت قسم کے لوگ تھے. تو وہ علاقے انہوں نے فتح کیے، اور فتح کرتے کرتے انہوں نے سارا علاقہ لے لیا. اور حضرت عقبہ بن نافع الفہری یہ کمانڈر تھے، ان کی کمان میں یہ کام ہو رہا تھا. یہ کامیاب ہو کر فتح حاصل کر کر پھر واپس مرکز اپنے مصر میں آ جاتے تھے. مصر بھی افریقہ میں ہے، افریقی ملک ہے. وہاں آ جاتے تھے. جب یہ آتے تھے تو وہ بہت تو مسلمان ہو گئے، وہاں مسلمان ہو کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے جہاد میں، فتوحات ہو گئیں. لیکن جب یہ واپس آ جاتا تھے تو جو ان میں کچے پکے ہوتے تھے یا جو مسلمان ہی نہیں ہوئے وہ پھر حملہ کر کے قبضہ کر لیتے تھے ان جگہوں پر جو انہوں نے فتح کی ہوتی تھی. ساری محنت پہ پانی پھر جاتا تھا. پھر جاتے تھے، فوج کشی ہوتی تھی، پھر جہاد ہوتا، پھر کامیابی ہو جاتی. تو اس صورتحال کا حل یہ نکالا حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہاں ہمیں اپنی چھاونی بنانی چاہیے، مستقل مرکز بنے، چھاونی بنے، معسکر جسے عربی میں کہیں گے معسکر، تاکہ ہماری فوجیں مستقل یہاں رہیں. جب چھاونی بن جاتی ہے تو انہی میں فوجیوں کے گھر بھی ہوتے ہیں، انہی میں ان کے خاندان بھی ہوتے ہیں، بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، وہیں بازار بھی ہوتے ہیں، خرید و فروخت کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، منڈی بھی ہوتی، سب چیزیں وہاں ملنے لگتی ہیں. تو انہیں پھر وطن جانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی. بعد میں کافی عرصے بعد کوئی چلا جائے ہو آئے، ورنہ جب بیوی بچے بھی وہاں ہوں تو دل لگا رہتا ہے، گھر کا سا ماحول بن جاتا ہے، وہی اپنا وطن علاقہ لگنے لگتا ہے. تو انہوں نے کہا چھاونی قائم کریں گے. لیکن جس جگہ چھاونی کا انہوں نے سوچا وہاں انتہائی خطرناک جنگل تھا اور دلدلی علاقہ تھا. یا تو دلدلی علاقہ تھا کہ جو گیا دھنستا ہی چلا گیا، یا اتنا خطرناک جنگل تھا اور گھنا جنگل تھا
کہ خود جنگلی جانوروں کو اس میں گزرنا، داخل ہونا، چلنا پھرنا مشکل ہوتا تھا، اور اس میں خطرناک درندے تھے. جو علاقہ ذرا کھلا ہوگا اندر جا کر وہاں درندے بہت زیادہ خطرناک، حشرات، سانپ، بچھو، مختلف قسم کے چیتے، شیر، بھیڑیے، ہر قسم کا جانور وہاں بے انتہا تھا. انہوں نے سوچا کہ یہ جنگل جو ہے ہم اس میں یہاں پر بنائیں گے، معسکر اس جنگل میں بنائیں گے. ساتھیوں نے کہا حضرت یہاں کیسے بن سکتا ہے، وحشی درندے ہیں، کھا جائیں گے، نہ ہم باہر نکل سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، پھر اس کا یہ خرابی ہے، یہ نقصان ہے. انہوں نے بات سنی، سب کی باتیں سنی. مشورے کا عادت تھی صحابہ میں، مشورہ کرنا، حالات سوچنا. یہ تو بہت گرم فرش ہے. اگر تو تم مجاہد کی نیت سے بیٹھے ہو، جہاد کی نیت سے، تو ٹھیک ہے، اللہ تمہیں مبارک کرے، برکت دے، ورنہ ادھر بیٹھو. تم بھی جوان ادھر آ جاؤ. اچھا تو خیر، تو اگر تو یہاں تو رہنا خطرناک ہے. گفتگو ہوئی، انہوں نے اپنی دلیلیں دی. انہوں نے کہا نہیں، یہاں بنانے میں یہ فائدے ہیں، یہ چیزیں پیش نظر ہیں میرے، حالات، ماحول، جغرافیہ، اور اپنے علاقوں سے اس کا فاصلہ، سارا جغرافیہ صحابہ کو معلوم ہوتا تھا. جغرافیہ معلوم تھا، فاصلے معلوم تھے، علاقے معلوم تھے. صوفی تھے نہیں تھے صحابہ؟ بتاؤ بھائی، صوفی تھے اور پیر و مرشد بھی تھے. تو ایسے پیر و مرشد ہوتے ہیں اور ایسے صوفی ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھو. ہمارے ذہنوں میں جو صوفی اور پیر و مرشد کا تصور بیٹھ گیا وہ بڑا خراب ہے. وہ شیعوں سے آیا ہوا ہے، بدعتیوں سے آیا ہوا ہے. وہ ہم دیوبندیوں نے بھی سمجھ لیا کہ ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. بلکہ یہ جو بتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہوں نے جب دلائل دیے تو ان کی بات کو سب نے تسلیم کیا کہ آپ کی باتیں تو صحیح ہیں، یہیں معسکر، یہیں چھاونی، یہیں بننی چاہیے. لیکن بنے تو کیسے بنے؟ یہاں تو جنگل ہے. آپ کسی جنگل کو آج بلڈوزر بھی ہیں، سب کچھ ہیں، صاف کرنے لگ جائیں، بتائیے کیا کچھ جتن کرنے پڑیں گے، کتنا کچھ مسئلے ہو. پھر اس میں درندے، وحشی ہو سب. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہیں بنائیں گے، اور طے کر لیا. اور اس فوجی، ان سارے لشکروں میں 18 صحابہ کرام تھے، صرف 18 صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے 18 کو لیا اور جنگل کے پاس آ کر ایک کنارے پہ کھڑے ہو گئے، اور وہاں انہوں نے خطاب کیا، تقریر کی. کور کمانڈر نے درندوں سے اور جنگل کے وحشیوں سے خطاب کیا. بقول عمران خان نے، لوٹ مار کرنے والوں نے، الیاذ باللہ، بھگوڑے اور بزدلوں نے. ایسے بزدل ہوتے ہیں بنا، یہ بزدل ہیں. انہوں نے تقریر کی. انہوں نے کہا ایتھا الحشرات والسباع، اے حشرات اور اے درندوں، شیر، بھیڑیے سب آ گئے، سانپ، بچھو سب آ گئے. ایتھا الحشرات والسباع نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 18 آدمی کھڑے، انہیں کہہ رہے ہیں ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، میں تم سے مخاطب ہوں. اور یہ آرڈر دیا ان کو، فرحلو، نکل جاؤ یہاں سے، یہاں سے نکل جاؤ. فَإِنَّا نَازِلُونَ، ہم نے یہاں طے کر لیا ہے کہ ہم یہاں قیام کریں گے، اتریں گے، لہٰذا تم یہاں سے کوچ کر جاؤ، سب کے سب نکل جاؤ، یہ آرڈر ہے.
یہ ہوتا ہے مارشل لا. ہمارے یہاں بھی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر پھرتے ہیں, آرڈر دیتے پھرتے ہیں. یہ دیکھو آرڈر. اگر ایسا آرڈر ہم جیسا کسی کو دیکھتے سنے تو کہے گا یہ پاگل ہو گیا, جنگلی جانوروں سے کہہ رہا ہے. پاگل نہیں تھے, وہ اللہ والے تھے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. انہوں نے کہا کہ فَإِنَّا نَازِلُونَ فَارْحَلُوا, نکل جاؤ. اور پھر آخری حکم سنایا, فَمَنْ وَجَدْنَاهُ بَعْدُ قَتَلْنَاهُ. اس حکم کے بعد جو میں نے دیا ہے, اس کے بعد کسی وحشی درندے یا حشرات کو یہاں پایا میں نے, قتل کر دوں گا اسے. اب یہ حکم دیا, پورے جنگل میں ہلچل مچ گئی. پورے جنگل میں, میلوں میں پھیلا ہوا جنگل, اس میں ہلچل مچ گئی. اور تھوڑی دیر بعد دیکھا ہزاروں لوگ جمع ہو گئے, بربر بھی, وہ کافر بھی, سب آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ دوسرے سرے سے جتنے درندے تھے انہوں نے رخت سفر باندھا. شیر نے اپنے پنجوں میں, اپنے منہ میں, ہونٹوں میں اپنے بچوں کو پکڑا ہوا ہے, بھیڑیوں نے پکڑا ہوا ہے, چیتوں نے پکڑا ہوا ہے, اور دیوانوں کی طرح جیسے کوئی سیلاب پیچھے آ رہا ہے, کوئی مصیبت آ رہی ہے, جنگل سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیا. سانپوں نے اپنی کمر پر اپنے سپولیوں کو, اپنے بچوں کو رکھا ہوا ہے, لادا ہوا ہے, اور جنگل سے کوچ کرتے چلے جا رہے ہیں. سارے کے سارے چلے. یہ صحابی کا خطاب تھا, اور لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں. اب بتاؤ, ایسے موقع پر کوئی قریب جا سکتا ہے وحشی درندوں کے؟ انہیں ہوش ہی نہیں تھی. انہیں یہ نہیں تھا کہ شیر حملہ کر دے ان پر جو کھڑے ہوئے ہیں. نکل گئے, سب نے یہ منظر دیکھا, اور وہ نکل کر ایسے چلے گئے, اور جنگل خالی ہو گیا. اور ہزاروں کافروں نے, جنہوں نے یہ منظر دیکھا بربروں نے, وہ اسلام میں داخل ہو گئے, مسلمان. اس کے بعد صحابہ نے کارروائی شروع کی, اور جنگل کو کاٹا, صاف کیا جہاں سے کاٹنا تھا, اور وہاں پر صاف کر کر سب سے پہلی عمارت جو انہوں نے بنائی, دارالامارہ, دارالخلافہ کی عمارت, پریزیڈنسی, پرائم منسٹر ہاؤس کا سنگ بنیاد رکھا حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور پھر صدیوں یہ مقام, یہ صدر مقام رہا ہے مغربی افریقہ کا. یہ صحابہ کی رکھی ہوئی بنیاد, یہ صدر مقام رہی ہے. یہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ اثر کیوں آیا؟ پوچھو کسی سے, سائنسدان سے پوچھو, ماہر ارضیات سے پوچھو, طبیعیات کے ماہرین سے پوچھو, کسی کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں ملے گا. کائنات کا کوئی آدمی اس راز کو حل نہیں کر سکتا کہ ان کے ان الفاظ میں تاثیر کیا تھی اور کہاں سے آئی تھی, جس نے جنگلی جانوروں کو نکال دیا. وہ تو زبان ہی نہیں جانتے, لیکن کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا, اور اللہ جیسے ان کا خالق تھا, ایسے ہی ان پر جانوروں کا بھی وہی خالق اور مالک تھا. جب اللہ سے تعلق درست تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب میں ان کی بات کا ایسا اثر ڈالا کہ سارے کے سارے کوچ کر گئے. جنگل صاف پاک خالی ہو گیا. دارالامارہ, اس کی جنگ بنیاد رکھی, اور پھر بہت لمبے عرصے تک مغربی افریقہ کا یہ مرکز رہا. تو سب سے پہلی بنیاد انہوں نے اس کی رکھی. اب تک نمازیں پڑھتے رہے تحریک کے ذریعے, جیسے مسئلہ ہے تحریک کی, نماز پڑھ لی, اس طرف قبلہ ہے, کیونکہ ہم وہاں سے قبلہ ہوگا مشرق کی طرف, جنوب مشرق کی طرف, جو وہ نقشہ بنتا ہے وہاں سے قبلہ جنوب مشرق کی طرف بنتا ہے. تو تحری سے پڑھتے رہے. اب جامع مسجد بنانے کا وقت آ گیا, جامع مسجد بننی ہے. اب مسجد تو پھر ہمیشہ کے لیے بنتی ہے, اور وہ جامع مسجد اور انہی کے ہاتھ کی سنگ بنیاد, تو اس کا قبلہ اندازے سے بنائیں اگر, اور کل کو پتہ چلے غلط ہے تو کل کو فتنہ پیدا ہو جائے علاقے میں. نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں, صحیح قبلہ بننے پر کوئی کہے گا اب یہ مسجد یوں بنائی جائے, وہ کہیں گے نہیں یہی ٹھیک ہے, یہ تو انہوں نے بنائی تھی. وہ کہیں گے نہیں یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. ایک مصیبت پیدا ہو جاتی اور کئی دین بن جاتے ہیں.
جب کئی قبلے ہوں گے تو دین بھی کئی بن جائیں گے. اس لیے انہیں فکر ہوئی کہ قبلہ درست سمت کیسے ہو، بالکل صحیح سمت قبلے کی کیسے معلوم کی جائے. کیونکہ اب مسجد بنا رہے ہیں، مسجد بنے گی ایک ہی دفعہ بنے گی، اس کا رخ اسے نہیں بدل سکتے کہ اٹھا کر یوں موڑ دو اور یوں موڑ دو. مسجد حامد کو یوں موڑ دیا یوں موڑ دیا، یہ نہیں موڑ سکتی، بن گئی. اللہ اسے قائم دائم رکھے اور قبول فرمائے. اب وہ اسی سوچ میں تھے، فکر میں تھے. خواب دیکھا، ایک رات خواب دیکھا، ایک آواز آئی. اس نے کہا کہ جہاں تم نے جامع مسجد بنانی ہے کل صبح فجر کے وقت وہاں تم جاؤ، جہاں سے تمہیں تکبیر کی آواز آئے، اللہ اکبر کی آتی ہوگی آواز، اس آواز کے پیچھے چلتے چلے جانا. جہاں جا کے وہ آواز بند ہو جائے سمجھ لو یہ جو تمہاری چال سے جو خط بنا ہے یہی سمت قبلہ ہے، یہی قبلے کی سمت ہوگی. اب وہ خواب دیکھا، اٹھ گئے. خواب پہ انہیں بہت اطمینان ہوا ہوگا. چلے فجر میں ایسے ہی چلتے رہے. جو ہی مسجد میں داخل ہوئے غیب سے تکبیر کی آواز آنی شروع ہو گئی ایک طرف سے. وہ اس پر چلتے گئے سیدھ میں، اس آواز کی سیدھ میں چلتے گئے. ایک جگہ پہنچے آواز بند ہو گئی. بس یہ قبلہ، یہ خط بن گیا سیدھا قبلے کا. یہی دیوار بن گئی. جب یہ دیوار بن گئی تو یہ قبلہ بن گیا خود بخود صحیح. آج 1400 سال گزر گئے، اس مسجد کے قبلے کو دنیا کی کوئی طاقت اور سائنس چیلنج نہیں کر سکتی. وہ بالکل درست قبلہ ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ دنیا کا کوئی سائنس اس کو حل نہیں کر سکتی، کوئی طاقت حل نہیں کر سکتی. معلوم ہوا اصل چیز اللہ کی ذات سے تعلق ہے. خالق، حقیقی مالک، خالق جو ہوتا ہے وہ حقیقی مالک ہوتا ہے. جو خالق نہیں ہے وہ عارضی مالی ہے، مصنوعی مالی ہے، غیر حقیقی مالک ہے. جیسے میں اور آپ بہت سی چیزوں کے مالک ہیں، مالک ہیں، خالق نہیں ہے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کا مالک ہے اور حقیقی مالک ہے، اور اس لیے مالک ہے کہ وہ خالق ہے. تو جو خالق ہے وہ حقیقی مالک ہوتا ہے. وہ پھر جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس سے روگردانی اس کی مخلوق نہیں کر سکتی. مملوک مالک کی نافرمانی تو کر سکتا ہے روگردانی، لیکن مخلوق خالق کی روگردانی نہیں کر سکتی. چنانچہ جب صحابہ نے اللہ پہ بھروسہ کر کر اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر بات کی تو اثر آپ دیکھ لیں کتنا زبردست ہوا کہ جنگل خالی ہو گیا، درندے چلے گئے. تو اللہ کی تعلق جب قوی ہوگا تو اللہ دین کا کام لے گا اور اس کام میں طاقت اور تاثیر ہوگی. یہ ہیں صحابہ کرام، یہ ہے ان کی شان. گفتہ اللہ بود، ان کا زبان سے کسی بات کا کہنا وہ اللہ کا کہنا ہوتا ہے. جب انسان کا تعلق اللہ سے قوی ہو جائے تو وہ پھر مضبوط ہو جاتا ہے. گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود، اگرچہ وہ اللہ کے بندے کی زبان سے گلے سے نکلے گا لیکن وہ نکل اس کے گلے سے رہا ہے، لیکن کلام اللہ کا ہوگا، اثر اس میں وہی ہوگا جو اللہ حکم دیتا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. اور اسی جیسی چیز صحابی سے ہو رہی ہے تو یہ کرامت ہے، اور جو کرامت ہے وہ نبی کا ہی معجزہ ہوتا ہے. جو بھی صحیح عقیدہ متبع سنت آدمی کے ہاتھوں سے کرامت ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوگی. تو یہ صحابہ کی شان ہے بھائی، یہ صحابہ کا مقام ہے. ان پر زبان کھولنا اپنا ایمان برباد کرنا ہے، دین کی بنیاد پر ہتھوڑا مارنا ہے. ان جاہلوں کو کیا پتہ کہ صحابہ کا کیا مقام ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریڈیو ٹی وی پہ آ کر جیسے کسی اداکارہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں ویسے ان کے بارے میں بھی کر دیں، جیسے کھلاڑی کی بات کریں ایسے ان کے بارے میں کر دیں. توبہ کرنی چاہیے. ہماری بات اس تک پہنچے تو توبہ کرے، اللہ توفیق دے کہ سچی توبہ کرے.
اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور صحابہ کے ساتھ ہمارا تعلق اور محبت اور عقیدت مضبوط سے مضبوط کرے اور انہی کی محبت کے ساتھ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں ان سب کے ساتھ محشور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔